ونورك كنتم إنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اول فقہ سے لے کے آخر تک تمام فقہا کے اس پر تسالم ہے، اتفاق ہے علماء کے اس چیز کے اوپر کہ دو مثبت چیز ہے، اس میں قید نہیں ہے، یعنی کوئی ایک دوسرے کو قید یا تخصیص نہیں کرتا. جب مثبت اور منفی دو جملے ہوں تو اس کے اندر قید یا شرط لگتی ہے، لیکن دو مثبت میں آپس میں قید نہیں لگا سکتے. نسبت به حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام، خب اون تعبیر شده که خلیفه خداست، یعنی به نسبت پیغمبر حضرت آدم. اما خود خلائف بعضکم لبعض خلائف جو لفظ ہے خلائف کہ یعنی بعض کے لیے خلیفہ ہیں، اولاد جیسے اجداد یا والدین دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بعد کے لوگ ان کے خلیفہ یا ان کے جانشین بنیں گے. خلائف یہ ان کی جگہ پر آئیں گے. آبا و اجداد چلے گئے، اولاد اور ذریت بچ گئی، کہ تم دیکھو کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو، تاکہ تم لوگ کا امتحان ہو سکے. یہاں پر جو خلائف ہے نسل کے بعد نسل، ہاں جناب آدم کے لیے جو خلیفہ لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ خلیفہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنا جانشین دنیا پہ حجت بنایا ہے. تو یہ خلائف اور وہ خلیفہ الگ الگ معنی میں ہے. آره خب این همون نسبت یہ نسبت ہے، نسبت کبھی سبب کو دی جاتی ہے، کبھی مسبب کو دی جاتی ہے. فوق بعض درجات. چرا خدا یک خدای عز و جل خداوند عالم نے لوگوں کو کچھ طاقتیں دی ہیں، چونکہ خدا نے یہ طاقت دی ہے، جیسے عقل دی ہے، جیسے نفس امارہ ہے، شیاطین ہے، ملائک ہیں. خدا دادی صلاحیتوں کے نتیجے میں تو ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے کسی کا جو رتبہ اوپر چلا جاتا ہے نیچے یا کسی کا نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ سبب اور مسبب دونوں کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، کیونکہ طاقت خدا نے دی ہے لہٰذا خدا کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے. عمل بندے کا ہے لہٰذا بندے کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے. این نسبت به مسببه، الله یتوفا نسبت به سببه، اونم همینجور نسبت به خدا داده میشه، چون خدا سبب شده که قدرت خدا نے ایک طاقت دی ہے انسان کو، اب انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا سبب کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے، مسبب کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے. نه درجه بندی معناش همینه دیگه. مثل که فرض کنید یه پدری به فرزنداش هر کدوم یہ پول مختلفی میده، مثلا کوئی باپ اپنے اولاد کو الگ الگ پیسے دیتا ہے، کوئی اس پہ بچہ جو ہے وہ تیز ہے، باہوش ہے، وہ کم پیسے سے زیادہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی کم. اب نسبت جو ہے فصاحت میں باپ کی طرف بھی دی جا سکتی ہے اس کامیابی کی، کیونکہ اس سے بھی لخرے دیا تھا، اور اس بیٹے کی طرف بھی دی جا سکتی. بله بفرمایید.
یہ آیت جو بھی آپ نے پڑھی روایات در تفسیرش داره کان الناس امتا واحده یعنی چی؟ یعنی یعنی همه مشرک بودن خدا نے فبعث الله انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان مشرک نہ ہو، سب مشرک ہو جاتے، سب ملحد ہو جاتے. کان الناس امتا واحده. ببینید تو تفسیر داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی. مردم قبل از که انبیا بیان بر شرک بودن. دنیا میں لوگ مشرک تھے، ملحد تھے، خدا شناس نہیں تھے. خداوند عالم نے ان کو بھیجا انبیاء کو اور اولیاء کو تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں. کان الناس امتا واحده علی الشرک یا علی الکفر. انبیاء اومدن بشارت دادن، انبیاء آئے، انہوں نے دلیل دی، برہان دیا، کچھ لوگ کافر سے مومن ہو گئے. خلاصہ استنباط از قرآن بدون مراحل لہذا بغیر روایت کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. وہ طریقہ جو پیغمبر نے بتایا ہے کتاب اللہ و اطرتی دونوں بتائے ہیں. بله بله امام وارث ہے جس کا کوئی وارث ہو. اگر کوئی وارث ہے تو پھر امام تک نہیں پہنچے گا. جب وارث ہے تو وارث کو ملے گا. امام چھٹی جگہ پر ہے ارث میں. پہلی درجے میں اولاد اور ماں باپ، دوسرے میں بھائی اور اجداد، تیسرے میں چچا اور ماموں اور خالو. اس طرح امام وہاں ہے جہاں پانچوں طبقے میں کوئی نہ ہو. هیچ کدوم نباشه. حضرت اونجا فرمودن بله بگرده ببینه هست یا نیست. مثل اون روایت دیگه که داره به حضرت گفت تو منا میں پیسہ ایک تھیلی پیسے کی حضرت کہا میرے پاس مجھے دے دو. نہیں، حضرت کہا جاؤ ڈھونڈو. نگفتن مال منه، گفتن برو همونجا صدا بزن اگه کسی گفت مال منه نشونه حضرت نے فرمایا، نشونه بده به اون. اینم رفت اونجا صدا زد و نشونه داد. نے کہا جاؤ وہاں پر جہاں سے ملا ہے وہیں پر لوگوں کو پکارو، جو نشانی صحیح بتائے اس کو دے دو. وہ شخص بھی گیا، اسے جا کے پکارا، لوگوں میں سے ایک شخص کے آگے آ کر اس کی نشانی دی، وہ پیسہ دے دیا. تو جہاں وارث موجود ہو یا معلوم ہو یا احتمال ہو وہاں وارث کو دیا جائے گا. ہاں تلاش کی نہیں ملا کوئی اور وارث نہیں تھا کوئی، تو جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث امام ہے. خود اون شخص را نگفتن اترک ماله. اس شخص کو کہا، حضرت مال کو نہیں کہا. ہاں او خب بگردن واجب کفایه بر همه است. بر صاحب کار مثلا که واجب نیست، معین برش نیست. اون واجب کفایه بر همه است. هر کی قام بهی سقط عن الباقی. نه ببینید ائمه علیهم السلام ہر جایی قدر حاجت از حکم بیان، ہر جگہ ائمہ پوری اور ساری قسمیں بیان نہیں کرتے. جہاں ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کے لحاظ سے حکم شرعی کو بیان کرتے تھے. نعم
یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ. هذا بالعروة موجود. اي 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 اگر اس اعتبار سے کہ یہ شخص جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کثیر السفر ہے، کثیر السفر کا حکم پھر یہ ہے کہ نماز پوری پڑھے گا، روزہ رکھے گا. اي 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 لا 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 هذا يقول في السفر الأول پہلا سفر جو قصر ہے والإقامة. اس میں یہ قصر پڑھے گا يعتبر هذا چاہے قصر لمبا ہو، السفر. لیکن دوسرا سفر یعنی 10 دن جو انسان رک گیا، کثیر السفر تھا، 10 دن کہیں رک گیا، تو اب جو پہلا سفر کرے گا بھلے لمبا سفر ہو وہ مسافر کے حکم پر عمل کرے گا. أما في السفر لیکن الثانية دوسرا سفر جب لأنه کرے قصر گا السفر تو پھر وہ يعني پھر هذا سے ما کثیر يجوز السفر کے مع عمل انجام القبل دے گا. والبعد. اي اي لا ما الشفعة في الأراضي شفا جو والبساتين ہے پیشگی وهذا معاملہ بل جو ہے یہ باغات میں ہوتا ہے، اي في منقولہ المنقولة لا چیزوں میں نہیں ماكو ہوتا ہے. شفعة. لا لا أصلا شفا جو ہے وہ الشفعة عفو خلاف بالعقود عفو کے بالعقود. تخصيص جو بالقدر قانون اس کے خلاف ہے، یہ المعين تخصیص ہے، ایک الگ سے غير استثنائی المنقول. قانون ہے، وہ بھی صرف ہم وہیں استعمال کر سکتے ہیں جہاں کے لیے اجازت دی گئی. لا لا ماكو شفعة ماكو اي 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 بل ثلاجة خميسة يسووها النص، طباخ يسووها النص. لا بله نه اون نسبت به اینه دیکھیے یہ که وہاں کی بات ہے کہ جہاں معلوم معلوم مرده نہیں ہے یا کہ یہ شخص زنده مرا است. ہے یا زندہ ہے. همین با وقتی که تا یقین بشه جب که مرده یقین ہو جائے کہ اموالش مر گیا منتقل ہے به ورثه تو میشه. اما اگه افتاده وارثوں معلوم کو نیست مال شاید دے دیا بعد جائے. یه روز ممکن دو ابھی روز لیکن سه اگر روز انسان گر به گیا ہے حال اومد یا زنده بھی کوما میں اون چلا وقت گیا ہے، زنده جب تک بوده اس کو نمرده بوده. موت محرز نہ ہو جائے وراثت نہیں بٹے گی. ای 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 لا وين ينطي يعني الخبز او قيمة الخبز هنا جہاں دے ينطي رہا على ہے سعر هنا ينطي وہاں کی قیمت سے دے گا. اگر الخبز آپ او یہاں قيمة دے رہے ہیں الخبز تو روٹی کی بوصل قیمت یا هناك گوشت کی قیمت تو ينطوه یہاں کی جو قیمت ہے اس کے قيمة حساب سے هناك 3 کلو دیں گے. على حسب جس جگہ المكان دیا اللي جا رہا ہے ينطي. وہاں کے قیمت سے دیں گے. بله خدا خودش خدا نے خود عز دیت وجل کو دیه رو مختلف قرار مختلف دیا ہے. قرار داده. اس کی جو مقدار ہے یعنی دیت کی اس کو قیمتاش فرق مختلف جگہ پہ میکنه. الگ الگ رکھا ہے. بله
بله بله این تخییر یہ یہاں پہ جو تخییر اختیار ہے یعنی وہ قاتل کے قاتل لیے کہ یہ دے یا یہ دے. نه نه این داره اجماعی هم هست، روایات هم داره این تخییر بین این شیشتا در دیه 6 قاتل دیتیں جو ہیں ان میں سے مسلم. قاتل کو اختیار ہے کہ کون سی دے. ابھی جو نه میرے ذہن میں اینجور که الان تو ضروری ذهن نہیں کہ من یقین لازم یمنی نیست ہے. الا حلہ یمنی باشه. مطلق حله روایت ہے کہ حلہ بعضی حلہ روایات خاص قسم کا مطلق کپڑا ہے جو استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں. نه ای 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 بالنسبة إلى الشمس یہ ضياء جو والقمر نسبت نور ہے شمس کو بذلك ضیاء کی فهو طرف سے تفسير اور قمر کو نور کی طرف، باعتبار أن القمر هو مائل النور کیونکہ والنور قمر مأخوذ جو من ہے چاند جو ہے اس الشمس کے پاس نور اپنا ولذلك نہیں، وہ الشمس شمس سے لیتے الأصل ہیں. في النور تو شمس کا جو والقمر نور ہے وہ اپنا تابع ہے اور يعني قمر مثل متابع ہے اس المراية کا. اللي تخلي قدام الضياء من اور تفسیر هالجهة. میں بھی اسی طرح سے بیان ہوا لا ہے. في التفسير هم هالشكل. اي اي لا شوف في الشمس والقمر النور بهذا المعنى، أما كلمة النور مو إلا دیکھیے خاص شمس والقمر دونوں کے بالمورد لیے لفظ اللي استعمال ہوتا ہے، يقتبس من لیکن الغير. نور جو قمر کا نور ہے یعنی القمر چاند کا نور النور ہے بهذا المعنى، مو كلمة النور كل مكان اجى يعني وہ أنه مقتبس من الغير. لا دوسروں سے لا لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب الله نہیں نور کہ نور السماوات جہاں بھی استعمال ہو هو لفظ وہ أساس النور. دوسرے سے اخذ ہوئے نعم نور کے لیے ہے، نہیں. لیکن قمر کے لیے جب استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس معنی میں ہے کہ اس کا اپنا نور نہیں ہے بلکہ وہ شمس سے لیتا ہے، سورج سے لیتا ہے. شوفوا دیکھیں وعدہ موسیٰ ہم ووعدنا موسى 30 ليلة 30 دنوں اكو بي أداة حصر 30 دن کا وعدہ یا 30 رات کا إنما وعدہ، کیا اس پہ حصر ہے کہیں پہ کہ ہم انما یا کچھ اس طرح کا ناقص نہیں ہے؟ تو خدا نے هذا وعدہ ما لیا له 30 راتوں کا، پھر بڑھا دیا اس کو. لا شوفوا الوعد كان من الله عز وجل خدا کی طرف سے جو ابتداء وعدہ تھا وہ 30 تھا، 30 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة اور من اس کے خلصت بعد 30 الله خدا يقول عالم نے کہا نہیں بعدها 10 دن اور، اشكال اس میں ماكو. کوئی حرج نہیں ہے. مثل فد واحد انتم تجيبون فد ضيف ببيتكم تقولون هذا البيت تحت مثلا آپ کے گھر میں کوئی سقفه مہمان آیا، آپ على اس سے کہیں ایک الشهر مہینہ میرے گھر پہ على رکو، یہ الشهر ساری چیزیں يخلص تمہارے تقولون ہاتھ ہے. 10 أيام هم ایک تقعدون. مہینے بعد آپ اسے کہیں ایک مہینہ اور تمہیں دے دیا، تو اس میں کوئی كذلك تنافی نہیں ہے، آپ اس کو ایک مہینے کا اور مہمان بنا لیں. الشهر ما له مفهوم انه بعد الشهر الا اطلع، لا يقول اطلع لا يقول ابقى، بعدين يقول ابقى 10 أيام دونوں مثبت چیزیں ہیں، کوئی لانه حرج نہیں ہے. مثبتان. نعم اي 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 لا فرق ماكو ما يخالف الصح. اي 1500 لا لا ما يخالف.
یہ ایک فصاحت کی قسم ہے، بلاغت اور مطول اور تعول اس طرح کی جو کتابیں ہیں فصاحت و بلاغت، یہ فصاحت کی چیزیں ہیں. انواع فصاحته یعنی امام حسین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ چند تا انمله داشتن، ہر انگشتی 3 تا انمله داره، 62 تا انمله کتنے پور ہوتے ہیں انگلیوں کے، مثال کے طور پہ 14. چقدر میشه؟ میخواد بگه چطور شد امام حسین علیه السلام که دریاها در اختیارشونه، در دستشونه، باید یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر، یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو امام حسین جیسے شخص جس کے ہاتھ میں دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، وہ پیاسا قتل کیا جائے. یہ بلاغت کا جملہ، یعنی امام کے اختیار میں ہے ہر چیز اور وہ صبر کر رہے ہیں. چرا؟ نه والد این که یہ ویسے تو ابن ارندس کا شعر ہے، یہ آیت اور ووالده الساقی علی الحوض فی غد، یعنی امروز نه. یہ مفہوم لقب کہ کل ان کے والد حوض پر سیراب کریں گے، اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ آج نہیں کر سکتے. یہ مفہوم نہیں ہے، یہاں پہ یہ شرطیہ جملہ نہیں ہے. یہ حضرت امیر امام علی علیہ السلام روز محشر کے ساقی ہے. کیا صرف روز قیامت؟ آج بھی ساقی ہے حوض کوثر ہے یا نہیں؟ آج بھی یا حالم ساقی هستن، نه حالم ساقی هستن. یہاں پہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف روز قیامت، وہ ہر وقت ہے. فقط روز قیامت. اور پھر دوسری بات یہ کہ شعر ہے، شعر میں اس طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. نقل قول ہے ویسے بھی، آیت یا روایت تو نہیں کہ ہم اس کی بہت زیادہ تعویل کریں یا تشریح کریں. لا لیش شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مستر اور مکرہ کا فرق کو بیان کیا. میری امت سے اٹھا لیا گیا، یعنی خداوند عالم نے رسول کی امت پر سے کیا اٹھا لیا؟ تو مضطر کی بے جو ہے وہ باطل ہے. مضطر یعنی جو پریشان حال ہے، اضطرار میں ہے، ایمرجنسی میں ہے، اس کی بے باطل نہیں، اس کی خرید و فروخت باطل. اس کے بعد ایک گھر ہے، اس کو کوئی مریض کا علاج کرانا ہے، اضطرار میں وہ کم قیمت پہ بیچ رہا ہے، بیچ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بے باطل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو مجبور کریں، مکرہ اکراہ کے ساتھ، مجبور کر کے خرید کہ وہ اپنا سامان بیچے، تو یہ بے باطل ہے، یہ خرید و فروخت باطل ہے. لہٰذا اگر ہم مضطر کے سلسلے میں کہیں کہ باطل ہے، تو یہ خداوند عالم کا جو احسان ہے اللہ کے بندوں پر، اس کے خلاف ہے. لیکن اکراہ جو انسان جس کو مجبور نہیں، جس کو فورس کر کے بغیر کسی مجبور کر کے بیچ پائے گی یہ چیز، وہ احسان ہے خدا کی، بے باطل ہے. ولا يتحمل، لا، لأن فاطمة سلام الله عليها هي أفضل. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی 11 اولادوں سے افضل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. أفضل منهم فتكون حجة عليهم. لیکن اس کے باوجود امامت کے لحاظ سے معرفت کاملہ رکھتی ہیں. من هالجهة اي على المعصوم. جناب زہرا سلام اللہ علیہ حجت تمام مخلوقات پر. خود امام حسین نے روز عاشورہ فرمایا کہ جدی خیر منی، امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. امام حسین دونوں سے افضل ہیں جناب زہرا. تمام بشریت پر حجت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
حال شریف ان شاء الله مشتاق دیدارتون هستیم. خدا من رحمت کنه مشمول دعاتون باشیم ان شاء الله. خیلی سلام علیکم ان شاء مشمول دارید سیتون بسرم کنید سلام الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا لطف فرمودید اهلا وسهلا اهلا وسهلا